الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال الله عز وجل في مقام آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما حاضرین جمعہ نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے۔ اور درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر، خاص طور پر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، خطبہ جمعہ کا جو موضوع چل رہا ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے منہج سلف یا منہج سلف ضروری کیوں۔ میں نے آپ کے سامنے سلف کسے کہتے ہیں اور منہج کسے کہتے ہیں تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا تھا، اور منہج سلف جب بھی بولا جائے گا تو اس سے کون لوگ مراد ہوں گے، یہ بھی آپ کے سامنے تذکرہ آیا۔ منہج سلف ضروری کیوں، اس کی بہت ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی تھیں کہ منہج سلف ضروری کیوں ہے۔ انہی مثالوں میں سے ہم نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے تعلق سے مثال، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مثال دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر مسلمانوں کے مابین اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا
बनाए जाने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया, या दुनिया को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए बनाया, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से मैंने आपके सामने और मिसालें दी थी। मिसाल के तौर पर उम्मत में इख्तलाफ है तक़लीद को लेकर, उम्मत में और बहुत सारे इख्तलाफात हैं। उन तमाम में से चंद का मैंने आपके सामने तज़किरा किया था। एक और इख्तलाफी मसला जिसमें मनहज सहाबा भी वाज़े हो जाएगा और हमारे दरमियान वो बुराई पाई जाने वाली, हो सकता है कि हम में से बेशुमार लोग जिस गलत फहमी की वजह से उस बुराई में मुलव्विस हैं, हो सकता है कि वो बुराई वो छोड़ दें। वो बुराई ये है कि नशा वाली चीज़ें, इसका हुक्म क्या है। बहुत सारे अफराद का कहना ये है कि मकरूह है। मकरूह बोलकर बहुत सारे उलमा भी इसको खा रहे हैं, पी रहे हैं, और बहुत सारे अफराद इसको हराम करार देते हैं, हराम कहते हैं और इससे बचने की कोशिश करते हैं। या बहुत सारे लोग हराम मानते हैं फिर भी खाते हैं, फिर भी उसको पीते हैं, खाने पीने की चीज़ उसको समझते हैं, हालांकि हराम चीज़ें गलीज़ हैं, नापसंदीदा हैं। उनसे हमें और आपको ख़ास तौर से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि हम और आप ये दावा करते हैं कि हम कुरान और सही अहादीस को मानने वाले हैं, हम मनहज सलफ़ पर चल कर अपने आप को सलफ़ी कहने वाले हैं। लिहाजा हम सब की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर हम उस गुनाह में मुलव्विस हैं तो सबसे पहले हम उसको छोड़ दें। और नशा वाली चीज़ें, खा वो बीड़ी सिगरेट हो, खा वो तंबाकू से बनी हुई कोई भी चीज़ हो, पान की शक्ल में, गुटखे की शक्ल में, या गुल की शक्ल में, या किसी और चीज़ की शक्ल में हमारे दरमियान राइज हो, हम इस्तेमाल कर रहे हों, इसकी हकीकत ये है कि मकरूह नहीं है बल्कि हराम है। और ये वैसे ही हराम है जैसे शराब हराम है। इसकी हुर्मत में कोई दर्जे का कोई फासला नहीं है कि शराब बहुत आला दर्जे का हराम है, लिहाजा ये चीज़ें हराम होगी लेकिन कभी कभी चल सकती है, ऐसा नहीं है। जैसे शराब हराम है, सूअर हराम है, कुत्ता हराम है, कौवा और चील हराम है, इसको खा पी नहीं सकते, खाने वाली चीज़ें नहीं हैं, वैसे ही तंबाकू से बनी हुई हर चीज़ हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल बयान फरमाया, मा अस्कर कसीरुहु फक़लीलुहु हराम। या दूसरी हदीस पहले ले लेते हैं तो ये बाद में इंशाल्लाह और ज़्यादा वजाहत ये हदीस करेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुल्लु मुस्किरिन खम्रुन व कुल्लु खम्रिन हराम, या व कुल्लु मुस्किरिन हराम। हर नशा वाली चीज़ खमर है, हर नशा वाली चीज़ शराब है और शराब हराम है। हर नशा वाली चीज़ शराब है और हर नशा वाली चीज़ हराम है। नशा किसे कहते हैं? बहुत सारे लोग जब उनको समझाया जाए या बताया जाए कि नशे वाली चीज़ है, ये हराम है, तो लोग उसको हराम ना मानकर हुज्जत करते हुए कहते हैं। इस तरीके से अगर मान लिया जाए तो चावल खाना भी हराम है, चाय पीना भी हराम है, क्योंकि जो ज़्यादा चाय पीते हैं वो नशे के आदी हो जाते हैं, जो ज़्यादा चावल खाते हैं वो भी सो जाते हैं, उसमें भी नशा पाया गया तभी सोते हैं, वगैरह वगैरह दलाइल देते हैं। हकीकत ये है कि जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं, चाय में नशा नहीं है, वो नशे के आदी नहीं है, बल्कि उनको एक लत लग गई है चाय पीने की, वो उसके आदी बन गए हैं, शौकीन हो गए हैं, उनको ना मिले तो उनको घबराहट होती है। और नशा किसे कहते हैं? नशा कहते हैं अल-खम्रु मा खमरल अक्ल। ये नशा वो है जो अक्ल को ढांप ले, खम्र वो है, शराब वो है जो अक्ल को ढांप ले। क्या बहुत ज़्यादा चाय पीने वाला इंसान कुछ अलूल जलूल या फजूल की बातें करता है, क्या किसी इंसान को पहचानने में वो बदहवासी का शिकार हो जाता है? कभी ऐसा होता है कि चाय पीने वाला, ज़्यादा चाय पीने वाला इंसान नालियों में पड़ा हुआ मिलता है, या किसी इंसान को पहचानने से वो इनकार करता है? शायद कभी ऐसा नहीं होता। अब तंबाकू खाने वाले भी यही कहेंगे, जो तंबाकू खाते हैं वो भी ऐसे होशो हवास में रहते हैं। अब वो हदीस फिटाएगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، ہر وہ نشہ والی چیز جس کے زیادہ کھانے پینے سے نشہ آ جائے اس کا ایک تنکا بھی حرام ہے۔ ہر وہ نشہ والی چیز جس کا زیادہ کھانے کی وجہ سے عقل انسان کی کام نہ کرے اس کا تھوڑا بھی کھانا حرام ہے۔ اب چائے کو لے لیں یا چاول کو لے لیں، انسان چاہے جتنا کھا لے، کیا اس کو نشہ ہوتا ہے؟ پہلی بار کھائے زندگی میں، پہلی بار پیے۔ چائے پینے والے تو کٹورے بھر بھر کے پی جاتے ہیں، چاول کھانے والے ماشاءاللہ خوراک اچھی ہوتی ہے پیٹ بھر کے زیادہ کھا جاتے ہیں، لیکن کبھی ان کو ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ لیکن تمباکو کھانے والے، گٹکھا کھانے والے کتنا کھاتے ہیں؟ ایک خاص مقدار ہوتی ہے، اس سے زیادہ کھائیں گے تو ان کو بھی پتہ ہے نقصان کر جائے گا۔ جب کبھی بناتے ہیں اور زیادہ ہو جاتا ہے تو کسی کو یا تو دے دیں گے یا تو پھینک دیں گے، اور ایک چٹکی ہی کھائیں گے، اس سے زیادہ نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ ان کو بھی پتہ ہے زیادہ کھائیں گے تو ہماری عقل کام نہیں کرے گی۔ یا اگر اس کو آپ حرام نہیں مانتے یہ تمباکو سے بنی ہوئی چیزوں کو، تو آپ مجھے بتائیے جو کبھی نہ کھاتا ہو، جو اس کا عادی نہ ہو، اس کو آپ زیادہ کھلا کے دیکھو، اگر اس کا ہوش باقی رہتا ہے، اگر اس کو پلٹی نہیں ہوتی، گرمی نہیں چھا جاتی، بے ہوش نہیں ہو جاتا، تو آپ مجھے بتائیے۔ اسی طریقے سے جو کبھی نہیں کھاتا اس کو کھلائیں گے زیادہ تو اس کی یہ حالت ہوگی۔ تو اس سے بنی ہوئی چیزیں ہر چیز حرام ہے۔ اگر یہ کہنا کہ ہم تھوڑا تھوڑا دن بھر کھاتے رہتے ہیں کبھی نشہ نہیں ہوتا، زیادہ کھائیں گے تو نشہ ہوگا، تو جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ بھی اگر ایک ایک ڈھکن آدھے گھنٹے میں، ایک گھنٹے میں کھاتے رہیں، تو آپ مجھے سچ بتائیے اس ایک ڈھکن شراب کی وجہ سے ان کی عقل ماری جائے گی، وہ بے ہوش ہو جائیں گے، ان کا دیوالیہ پن ظاہر ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ بلکہ بہت ساری شرابیں اس قسم کی مارکیٹ میں آتی ہیں کہ اس کو پی لینے کے بعد لوگ باقاعدہ ہوش میں رہتے ہیں، ہر کسی کو پہچانتے ہیں اور زبان سے ہوش و حواس میں بات کرتے ہیں۔ تو کیا کہہ دیا جائے گا کہ وہ شراب حلال ہے جس میں نشہ نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہر ایک شراب کو۔ اسی طریقے سے ہر نشہ والی چیز جو عقل کو ڈھانپ لے، جس کے زیادہ کھانے سے نشہ آ جائے، وہ تمام چیزیں حرام ہو جائیں گی اور اس کا ایک تنکا حرام ہوگا۔ لہذا ہم اور آپ حدیث کے پابند ہیں، ہم اور آپ منہج سلف کے پابند ہیں۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، نشہ والی چیزوں کو صحیح مسئلہ یہ ہے اور صحیح سمجھ، صحیح فہم، صحیح مطلب یہ ہے کہ نشہ والی ہر چیزیں حرام ہیں، یہ مکروہ نہیں ہے۔ مکروہ کے چکر میں پڑیں گے تو اختلاف اور زیادہ ہوگا کہ فقہ میں مکروہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مکروہ تنزیہی، ایک مکروہ تحریمی۔ جو لوگ کھاتے ہیں وہ بتائیں تنزیہی ہے یا تحریمی ہے، اس میں پھنس جائیں گے۔ لہٰذا مکروہ کے چکر میں نہ آئیں۔ نشہ والی چیزیں حرام ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر نہیں بچاتے ہیں تو اس کا صرف دو نقصان میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، حالانکہ بہت سارے نقصانات ہیں، بہت سارے۔ حرام کھانے والا جسم، حرام سے پلنے والا جسم جنت میں نہیں جائے گا، یہ اخروی نقصان ہے۔ جو جسم حرام سے پلا ہو، چاہے حرام کمائی کے ذریعے سے پلا ہو، چاہے حرام چیزیں وہ کھاتا ہو حلال طریقے سے کما کر، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ اور دنیاوی سب سے بڑا نقصان میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیاوی سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حرام سے پلا ہوا جسم اگر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعائیں کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے بیان فرمایا کہ ایک انسان ہے دور دراز کا سفر کر کے جاتا ہے بیت اللہ میں حج یا عمرے کی نیت سے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین سے کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، اللہ ایسا کر دے، اللہ ویسا کر دے، خوب دعائیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا جسم حرام کا، اس کا جو کپڑا پہنا ہے وہ حرام کا، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، ایسے انسان کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جس کا پورا وجود حرام ہی کیا ہو؟ بھلے وہ کپڑا ہے حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال سے پہنا ہے، کسی کا چھین کر، کسی کا ہڑپ کر کے حرام طریقے سے، جو کھاتا پیتا ہے حرام کی کمائی کے ساتھ اس کا جسم پلا ہوا ہے، یا جو کچھ پی رہا ہے حرام کی کمائی سے خرید کے پی رہا ہے، ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو حرام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ صحیح منہج
اور منہج سلف یہ ہے کہ نشہ والی چیزیں حرام ہیں۔ منہج سلف ضروری کیوں، یہ ہمارا ٹاپک تھا اور اسی پر ہماری بات چل رہی تھی۔ کئی ایک وجوہات ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ منہج سلف ضروری کیوں ہے۔ ایک طریقہ یا ایک وجہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ منہج سلف ضروری اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور قرآن کی وہ آیت میں نے پڑھی تھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ، یا وہ آیت پڑھی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اختلاف کرے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، یا ایک آیت اور پڑھی تھی وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلِينَ۔ تو ان تمام میں اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ منہج سلف، صحابہ کی سمجھ، صحابہ کے طریقے کو، صحابہ کی سوچ کو، صحابہ کی فکر کو اپنانے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں کا تذکرہ کیا کہ میری امت میں سے ہوں گے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ جنتی کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کو جمع کریں تو آپ کو ایک لفظ ملے گا ما انا علیہ اليوم و اصحابی، جس پر آج میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ تو منہج سلف ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ اور دوسری حدیث میں نے آپ کی عرباض بن ساریہ کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ آخر میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ امت آپس میں دین کو لے کر، شریعت کو لے کر بہت سارے اختلافات کرے گی۔ آج کون سا ایسا مسئلہ ہے جس میں اختلاف نہیں ہے؟ وضو کا ہو، نماز کا، روزے کا، افطار کا یا سحری کا، کوئی بھی مسئلہ لے لیں، اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ جب اختلاف پایا جائے تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم، اللہ کا حکم کیا ہے؟ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانے کے بعد لوگ، کوئی ایسا دنیا میں مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے جو اپنے عمل کے مطابق کوئی دلیل نہ پیش کرے۔ قرآن سے دلیل، حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں، اس دلیل میں ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو دلیل پیش کی گئی اس سے صحابہ نے کیا مراد لیا تھا، اس سے تابعین نے، تبع تابعین نے کیا مراد لیا تھا۔ اگر وہی معنی مفہوم او بھائی لے رہے ہیں تب تو آمنا و صدقنا، لیکن اپنے مطلب سے وہ مطلب بیان کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن و حدیث پر لوٹ آئیں تو منہج سلف ضروری ہے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو میری سنت کو پکڑ لینا اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو پکڑ لینا۔ تمسکوا بہا، مضبوطی سے، وعضوا علیہا بالنواجذ، ڈاڑھوں تلے، جبڑوں سے دبا لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہم اور آپ منہج صحابہ نے قرآن و حدیث کو جیسے سمجھا، صحابہ قرآن و حدیث پر جیسے عمل کیے، صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا، جو سوچ، جو فکر، جن پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے وہ ایمان لائے، جیسے وہ عقیدہ رکھتے تھے ویسے ہمیں اور آپ کو رکھنا ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں کا حکم ہے کہ ہم اور آپ منہج صحابہ کو اپنائیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شاگرد تھے، اس کا بھی میں نے تذکرہ کیا اور بیان کیا تھا، 10 آیتیں سیکھتے، اس کو سمجھتے، عمل کرتے، تب آگے بڑھتے۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بیان کیا تھا کہ جب شریعت نازل ہو رہی تھی تو صحابہ کرام موجود تھے، اور کوئی بھی قانون بنتا ہے تو جو وہاں موجود ہوتا ہے وہ زیادہ سمجھتا ہے۔ اور کبھی صحابہ کرام سے یا کسی اور سے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا، اور ایک اور مثال دی تھی کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو اصلاح فرمائی جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اکیلے جا کے حملہ نہ کرو، تو انہوں نے بتایا یہ آیت جس سے آپ روک رہے ہو یہ جہاد کرنے کے حکم کے بارے میں نازل ہوئی، اور آپ اس انسان کو جہاد سے روکنے کے بارے میں فٹ کر رہے ہو۔ تو صحابہ کرام بہت زیادہ قرآن و حدیث کو سمجھنے والے تھے۔ یہ 3-4 وجوہات تھیں۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کے منہج کو یا منہج سلف کو اپنانا ضروری کیوں ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ معیار ہدایت ہیں۔ ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو کسوٹی بنایا ہے، معیار بنایا ہے۔ یہی آیت فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کے جیسے ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہوگے۔ اگر ان کے خلاف جاؤ گے تو اللہ رب العالمین اختلافات میں ڈال دے گا۔
آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت المال تقسیم کر رہے تھے. جو کچھ بھی آیا تھا جنگ سے واپس آ جانے کے بعد، مال غنیمت جو آیا تھا، مال غنیمت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے. ایک انسان آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کریے، آپ انصاف سے کام لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں انصاف کروں گا تو اور کون کرے گا؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ یہاں تک کہ جب وہ انسان جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ انسان جو جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک باقاعدہ لوگ اٹھیں گے اس کا سپورٹ کرنے کے لیے، یا یہ ایک گروہ نکلے گا جو دین سے نکل جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہے کہ آپ اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. آخر میں آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تینوں خلفاء چلے گئے. ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا دور جب چلا گیا، چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو یہی انسان ہے سب سے پہلے اسلام سے خروج ہوا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں اختلاف ہوا کسی مسئلے میں، اس انسان نے دونوں کو کافر قرار دے دیا، صحابہ کرام کو کافر قرار دیا اور کہا کہ یہ سب گمراہ ہو گئے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا. اس کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی آیا تھا، اس نے ہی کہا تھا کہ آپ انصاف سے کام لیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی بھی کی تھی کہ آگے چل کر ایک گروہ نکل جائے گا جو اسلام کے خلاف جائے گا. آخر میں یہی ہوا، خوارج وہیں سے نکلے. عبد الرحمن بن ملجم کی پیداوار خوارج ہیں جو آج تک ہیں، شاید قیامت تک بھی رہیں. انہی میں سے شیعہ حضرات اور گورا بورا کون کون آتے ہیں. یہ شیعوں کی یہ تمام قسمیں خوارج میں سے ہیں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی صادق آئی اور وہ انسان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا تھا اور ان سے قتال کرنا چاہتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں سے بات چیت کرو، آخر وہ لوگ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان سے بات چیت کی اور ان کو سمجھائے. اور ان سمجھانے والی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ دونوں کافر ہو گئے ہیں، دونوں گمراہ ہو گئے ہیں، اسلام سے خارج ہو گئے، اور تم حق پر ہو، اگر حق پر ہو تو یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کون سا صحابی ہے، تمہارے ساتھ کون سا صحابی ہے. کیونکہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر چھوڑ کے گئے تھے اسی راستے پر موجود ہیں. اگر تم حق پر ہوتے تو تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی تو صحابی ہوتا، تمہارے ساتھ ایک بھی صحابی نہیں، اور تم کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں. جتنے صحابہ ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں. اور تاریخ آپ اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں سے لوٹنے سے پہلے اسی مجلس میں 2000 خوارج نے اسلام قبول کیا تھا اور اپنی غلطی سے توبہ کیا تھا. 2000. تو صحابہ کرام واقعی میں معیار ہدایت ہیں، ہدایت کی کسوٹی ہیں، ہدایت کا معیار ہے. یہ صحابہ کرام کو بھی پتہ تھا. تبھی تو صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ثبوت دیا اور اس کو معیار بنا کر کہا کہ تمہارے ساتھ کون ہے. صحابہ کرام کی اتباع یا ان کے منہج پر کو اپنانا اور ان کے طریقے پر چلنا ضروری ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہدایت کا معیار ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ منہج صحابہ کو اپنانا، منہج سلف کو اپنانا ضروری اس لیے ہے کہ اسی پر اتحاد قائم ہو سکتا ہے. اس کے خلاف دنیا بھر میں لوگ قوانین بنا لیں، اصول بنا لیں اور چاہیں کہ ساری امت ایک پلیٹ فارم پر آ جائے تو ایک پلیٹ فارم پر دنیاوی اعتبار سے مسلمان آ سکتے ہیں کہ ہم سب مل جل کر رہیں، ہم سب ایک دوسرے سے جو دشمنیاں ہیں ختم کر دیں، ایک دوسرے سے دعا سلام رکھیں، کھائیں پییں اٹھے بیٹھیں. لیکن اسلام جس چیز کا اتحاد چاہتا ہے وہ اتحاد قائم نہیں ہوگا. اسلام کس چیز کا اتحاد چاہتا ہے؟ سوچ اور فکر کی، عقیدے کی، منہج کا اتحاد اسلام چاہتا ہے. اور منہجی اتحاد نہ پایا جائے اور اعتقادی اتحاد نہ پایا جائے اور سارے مسلمان گلے مل کر رہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن حقیقی اتحاد نہیں ہے.
متفق تو ہیں لیکن متحد نہیں مانے جائیں گے، جس کی شریعت اجازت دیتی ہے یا جس کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو اتحاد اسی میں ہے کہ یا اختلاف ہو گیا ہے تو اتحاد کرنا بھی چاہتے ہیں تو منہج سلف کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، ورنہ سارے مسلمان آپس میں متحد نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے منہج سلف ضروری اس لیے بھی ہے کہ جب اسلام نافذ ہوا، جب اسلام مکمل ہوا، شروع سے لے کر آخر تک صحابہ کرام موجود رہے۔ ایسے بھی صحابہ کرام ہیں جو شروع سے لے کر آخر تک اسلام جیسے نافذ ہوا اسلام کے اندر آگے۔ مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو بتایا، اس میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کو قبول کیے، اور کب تک رہے؟ جب تک شریعت مکمل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے شریعت مکمل ہو گئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات رہے تھے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات رہے۔ ایسے بہت سارے صحابہ ہیں، تو شروع سے لے کر آخر تک صحابہ کرام شریعت نافذ ہو رہی تھی، موجود تھے، اور باہر کے خارجی جو بھی سوچ فکر جو بھی آج کل پائی جاتی تھی یہ تمام خرافات نہیں تھے۔ لیکن آج کوئی صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑے گا یا صحابہ کرام کے منہج کو نہیں اپنائے گا اور قرآن و حدیث کا ترجمہ کرے گا، صحابہ کرام نے جو ترجمہ لیا تھا وہ اس وقت شریعت نازل ہوئی تھی، باہر کا کوئی اختلاف نہیں تھا، انہوں نے جو لیا بالکل صحیح لیا، شریعت کے عین مطابق انہوں نے اس کو سمجھا۔ آج کل اگر کوئی سمجھے گا اور کوشش کرے کہ ہم سچ بیان کر دیں تو یقین جانیے دنیا بھر میں بے شمار مسلمان ہیں، اور کسی نہ کسی انسان سے وہ جو ہے متاثر ضرور ہیں، کوئی نہ کوئی مسلک کے عالم ہوں گے تو کسی ایک کو بڑا ضرور مانتے ہوں گے، ان سے متاثر ضرور ہوں گے۔ آپ دیکھیے مودودی کو ماننے والے، مرزا کو ماننے والے، اور اسی طریقے سے خوانیت کا فتنہ، بہت سارے کہیں نہ کہیں سے لوگ اکثر و بیشتر متاثر ہیں۔ اللہ ہے کہ ایک جماعت ایسی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشین گوئی دے دی تھی کہ شروع سے لے کر آخر تک رہے گی، حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے، اور کوئی کچھ بگاڑنے والا، ملامت کرنے والا ان کو کچھ بگاڑ نہیں پائے گا، اور وہی حقیقت میں ناجی ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو نجات والا، ناجی کہتا ہے کہ ہم نجات پانے والے میں سے ہیں، کیونکہ ہماری جو ہے جماعت بہت بڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماع کا لفظ استعمال کیا، اور جماع کے لفظ میں بھی منہج سلف کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ اگر جماعت کے لفظ کو سمجھیں جیسے صحابہ سمجھے تھے تو یقین مانیے وہ تمام لوگ مراد ہوں گے جو قرآن و حدیث پر چلتے ہوں گے، صحابہ کے طریقے پر، باقی کوئی اس میں آنے والا نہیں ہے، دعویٰ کوئی کچھ بھی کر لے۔ تو صحابہ کرام کا منہج سلف یا منہج صحابہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن و حدیث کے عین مطابق زندگی گزاری، اور جو کچھ بھی اس کا معنی، مطلب، مفہوم، جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیان کیا، صحابہ نے وہی سمجھا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھا۔ اس لیے منہج سلف ضروری ہے۔ انشاءاللہ باقی باتیں آگے آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری تعالی ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں باحیات رکھے قرآن و حدیث پر چلنے والا، منہج صحابہ پر چلنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کو ہم ویسے ہی سمجھیں جیسے صحابہ کرام سمجھے تھے، یہ تجھ سے میری دعا ہے۔ رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے۔ رب العالمین جو اس دنیا سے مومنین، موحدین، متقین جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔